بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ جو ہم نے اسینشلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ پڑھا تھا، اس کے اندر ہم نے 10 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے کہ فار اے ویلڈیٹی آف اے کانٹریکٹ دا ایگریمنٹ مسٹ فلفل a certain terms and conditions. کانٹریکٹ کو انفورسیبل ہونے کے لیے مخصوص قسم کی شرائط جو ہیں، جو بنیادی لوازمات ہیں، ان کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے جو پہلی شرط یا پہلا پوائنٹ تھا، پہلا سٹیپ تھا، جب بھی کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ مارز وجود میں آتا ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس وقت قانون لا بننے کے لیے، کانٹریکٹ بننے کے لیے، اس کانٹریکٹ کی ویلڈیٹی کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے دیٹ از آفر۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، واٹ از آفر یا پرپوزل، اور اس کے ساتھ ہم نے ایکسپلین کرنا ہے دا اسینشلز آف اے ویلڈ آفر۔ انٹروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں دا فرسٹ اسٹیپ آف میکنگ این ایگریمنٹ از این آفر یا پرپوزل which is made by one person to another for doing something. ایگریمنٹ جب بھی سائن ہوتا ہے یا دو فریقین کے درمیان ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ آفر کا ہونا یا پرپوزل کا کرنا، اور یہ کی جاتی ہے ایک شخص یا ایک پارٹی کو دوسری شخص کی طرف۔ وہ کس کے متعلق ہو سکتی ہے؟ مے بی فار سیلنگ اے مٹیریل، یہ کوئی چیز بیچنے کے متعلق آفر کی جا سکتی ہے۔ بلڈنگ اے ہاؤس، ایک کنسٹرکشن کے لیے ہو سکتی ہے۔ رینڈرنگ اے سروسز، خدمات کے سر انجام دینے کے متعلق ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے بزنس ٹرانزیکشن کے اندر جب ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی چیز بیچنے کی یا اپنی خدمات آفر کرنے، اپنے خدمات کی پیشکش کرتا ہے، دا ورڈز پرپوزل اینڈ آفر آر سینونیمز۔ پرپوزل اور آفر جو ہے وہ سینونیمز ورڈ ہیں۔ پرپوزل کا لفظ یوز کر لیں یا آفر کا کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ تو اٹس مین اگر دو فریقین کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہونا ہے تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایک فریق کا دوسرے فریق کو کچھ پیشکش کرنا۔ اب اس کی ڈیفینیشن جو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق۔ اکارڈنگ ٹو سیکشنز 2 clause A of the 1872 Act, when one person signifies to another his willingness to or to abstain from doing something with a view to obtaining the assents of the other to such act or abstinence, he is said to a proposal. تو توجہ سے دیکھنا ہے
ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس میں سمجھنے کے لیے. جب ایک شخص سگنیفائی کرتا ہے دوسرے کو ہز ولنگنس کے لیے، جب ایک شخص دوسرے کی رضامندگی حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ پیش کرتا ہے، کس چیز کی ولنگنس؟ ٹو آر ٹو ابسٹین، ٹو ڈو آر ٹو ابسٹین فرام ڈوئنگ سم تھنگ، کچھ کرنے کے متعلق اور کچھ نہ کرنے کے متعلق. یعنی جب ایک شخص دوسرے کی ہاں یا نہ جاننے کے لیے، جب ایک شخص دوسرے شخص کی ہاں یا نہ جاننے کے لیے اس کی رضامندگی حاصل کرتا ہے with a view to obtaining the assents of the others to such act or abstinence، کہ وہ اس کام کو کرے یا اس کام سے رک جائے. he is said to a proposal، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک پرپوزل پیش کر رہا ہوتا ہے. مختصر یہ کہ ایک آفر کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. an offer consists if the following two parts ہیں. An offer consists of the following two parts. It must show the willingness of offerer to do or not to do some act. آفر جب بھی کروائی جائے تو یہ ہمیشہ آفرر کی طرف سے، پرپوزر کی طرف سے، پرومیزر کی طرف سے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق ہو. اور اٹ مسٹ بی میڈ ٹو obtain the consent of the other person regarding that act. اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دوسرے کی رضامندگی حاصل کرنے کے لیے ہو کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. یعنی جب کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو آفر کروائے یا ایک پارٹی دوسری پارٹی کو آفر کروائے تو اس میں دو چیزیں نظر آ رہی ہوں کہ یہ آفرر جو ہے وہ اپنی ولنگنس کیوں کہہ رہا ہے، دباؤ کو نہیں کہہ رہا، انفلوئنس کو نہیں شو کر رہا، دوسرے کی رضامندگی حاصل کرنے کے لیے وہ عام کام کر رہا ہے، کانسنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، اس سے نظر آئے کہ دوسرے کی کانسنٹ حاصل کر رہا ہے. مثلا اے بی کو کہتا ہے کہ یہ گاڑی آپ کو خریدنی ہے ہر حال میں، تو یہاں وہ دوسرے کی رضامندگی حاصل نہیں کر رہا، اس پہ انفلوئنس کر رہا ہے اور اسے مجبور کر رہا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. اور اگر وہ یہ اس طرح سے کرے بات اے بی سے کہ میں اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدیں گے، تو یہ بنیادی طور پہ دوسرے کی ولنگنس حاصل کرنے کو شو کرتی ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو وہ کہہ سکتا ہے، بی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں یا میں نہیں خریدنا چاہتا. جب وہ یہ اس طرح سے بات کرے گا کہ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہو اور وہ اس کے بدلے میں وہ کہے کہ ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں یا نہیں خریدنا چاہتا، تو یہ عمل شو کرتا ہے، یہ ڈیفینیشن کلیئر کرتی ہے
ذرا دوبارہ دیکھیں, when one person signify to another his willingness کے متعلق to do or abstain from doing something, کسی کام کے کرنے یا کسی کام کے نہ کرنے کے بارے میں اس کی رضامندگی حاصل کرنے جا رہا ہو. اگزامپل میں ذرا دیکھیں, A says to B that he wants to sell his citizen watch for 2000. Here A makes an offer to B. تو یہاں پہ A B کو جب یہ کہتا ہے کہ میں اپنی سٹیزن واچ 2000 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں, تو بنیادی طور پہ A B کو آفر کروا رہا ہوتا ہے. اب B کی مرضی ہے کہ وہ کہے ہاں میں خریدنا چاہتا ہوں, ایکسپٹنس دے یا نہ دے. تو ایسی سچویشن جہاں پہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو کچھ پیش کرے, کسی کام کے پیشکش کرے, کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں, اور اس کی رضامندگی حاصل کرنے کے لیے عمل کرے, تو ایسا عمل جو ہے وہ ایسا کرنا جو ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے, یہ آفر کہلاتا ہے. اور آفر جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے ایگریمنٹ بننے میں. ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو کانٹریکٹ کا بننے کا عمل ہے اس میں فرسٹ ون کیا تھا, آفر بیکڈ بائی ایکسپٹینس. پہلے آفر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے کیا ہوتی ہے, ایکسپٹینس. وہ کیا بن جاتا ہے, پرومس. اور پرومس میں کنسیڈریشن ہو تو لیگل ایگریمنٹ بنتا ہے. لیگل ایگریمنٹ انفورسیبل ہوتا ہے تو کانٹریکٹ بن جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کانٹریکٹ کے بننے کے لیے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے, پہلا سٹیپ ہے, وہ کیا ہے, ایک فریق کا دوسرے فریق کو کسی چیز کے بیچنے یا اپنی خدمات دینے کے متعلق پیشکش کرنا, تاکہ دوسرے شخص کی رضامندگی کو حاصل کر سکے. تو ایسا عمل جو ہے وہ آفر کہلاتا ہے. آفر جو ہے یا پرپوزل جو ہے, اس کے اندر دو پارٹیز ہوتی ہیں, ایک آفرر ہوتا ہے اور دوسرا آفری ہے. The person who makes the proposal is known as proposer or promiser or offerer. وہ شخص جو پرپوزل دیتا ہے اسے پرپوزر بھی کہتے ہیں, اسے پرومیسر بھی کہتے ہیں, اسے آفرر بھی کہتے ہیں. اور آفری, the person to whom the proposal is made is known as promisee or offeree. تو جس شخص کو پیشکش کی جائے وہ پرومزی کہلاتا ہے, پرپوزی کہلاتا ہے, یا آفری کہلاتا ہے. تو یہ تھی دو پارٹیز آفر کے عمل کے.